الحمد لله رب العالمين. اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا خالق الليل والنهار ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين أغثنا. توكلنا عليك ونفوض أمورنا إلى الله. إن الله بصير بالعباد. بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن یا رحیم. یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، شرمسار ہیں. یا اللہ نگاہ کرم فرما. یا اللہ نگاہ فضل فرما. یا اللہ رحمت والا معاملہ فرما. یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما. یا اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ پوشی فرما. یا اللہ دنیا آخرت میں ہمیں شرمندگی سے محفوظ فرما. یا اللہ اس اجتماع کو قبول و مقبول فرما. یا اللہ اس کو قیامت تک جاری و ساری فرما. یا اللہ حقیقت کے ساتھ آباد فرما. یا اللہ شرک و بدعت سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے حضرت کے درجات کو مزید بلند سے بلند تر فرما. یا اللہ ہمارے حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ کے فیض کو پورے عالم میں پھیلاؤ پہنچا. یا اللہ میرے والد صاحب کی قبر پہ کروڑا رحمتیں نازل فرما. یا اللہ اس بستی کے جملہ اموات جتنی ہوئی ہیں سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جو موجود ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے سارے خاندان پہ رحمتیں نازل فرما. یا اللہ باہمی اتفاق نصیب فرما. یا اللہ حضرت کے مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حضرت کے جملہ خلفاء پہ رحمتیں نازل فرما. یا اللہ ان کی خانقاہوں کو بھی آباد فرما. یا اللہ جو آباد ہیں ان کو مزید ترقی عطا فرما. یا اللہ جو کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان بزرگوں کی حفاظت فرما. ان مشائخ کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اس خانقاہ کے سرپرست حضرت حافظ ناصر الدین صاحب مدثر اللہ علیہ، یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما. حضرت مولانا شمس الرحمان صاحب ان کی عمر میں برکت عطا فرما. حضرت مولانا یا اللہ حافظ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی جو آ نہیں سکے میرے مولا، یا اللہ ہماری آنکھیں ان کو دیکھنے سے محروم رہیں. یا اللہ پھر بھی تیرا کرم ہے تو نے ان کی آواز سنائی. یا اللہ وہ بھی اپنے گھر کعبے سے سنائی. یا اللہ ان کی حفاظت بھی فرما، ان کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ ان کو عمر نوح عطا فرما. یا اللہ ان کو با کمال بنا. یا اللہ کمال کے اندر مزید کمال عطا فرما. یا اللہ پوری جماعتوں کو سلامتی عطا فرما. یا اللہ اس مقام کی مزید حفاظت فرما. یا اللہ تعمیرات میں مدد فرما. ہماری ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما. اپنے نیک بندوں کے دلوں کو یا اللہ مائل فرما. یا اللہ جو قرب و جوار سے آئے ہیں ان کی آمد کو باعث رحمت بنا. یا اللہ دور قریب والوں کی آمد کو باعث رحمت بنا. اہل خانقاہ کے لیے باعث رحمت بنا. یا اللہ سب کو اس کا حصہ عطا فرما. یا اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرما. سب کی عمر میں برکت عطا فرما. سب کے گھروں کو سلامتی عطا فرما. یا اللہ سب کے کاروبار کو تحفظ عطا فرما. یا اللہ جن کے کاروبار ہیں اور رکاوٹیں ان کی رکاوٹوں کو دور فرما.
فرما، یا اللہ پاک اور صاف روزگار عطا فرما، یا اللہ حلال میں برکت عطا فرما، یا اللہ قناعت والی زندگی نصیب فرما، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ امانت و دیانت و صداقت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہمارے جو بزرگ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات کو مزید بلند سے بلند تر فرما، یا اللہ اس خانقاہ پہ خدمت کرنے والے جو حضرات آئے ہیں، یا اللہ حضرت مولانا اسحاق صاحب آئے ہیں، ہماری جماعت کے امیر ہیں گدائی شریف سے، یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی اہلیہ کو صحت عطا فرما، یا اللہ ان کی جماعت کی خدمت کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے ٹنڈولے یار کی جماعت کی خدمت کو قبول فرما، یا اللہ کنڈیاروں کی جماعت کی خدمت کو قبول فرما، حالانی کی جماعت کی خدمت کو قبول فرما، حیدرآباد اور کراچی اور دور دراز جہاں جہاں سے بھی جماعتیں آئی ہیں، یا اللہ جنہوں نے جس طرح کی یہاں خدمت کی ہے، یا اللہ یہ شرکت کی ہے اس کو قبول و مقبول فرما، یا اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو نعم البدل دنیا آخرت میں نصیب فرما، یا اللہ بڑے علماء موجود ہیں، یا اللہ آپ کے نیک بندے موجود ہیں، یا اللہ آپ تو ان کے سوال کو رد نہیں فرماتے ہیں، یا اللہ ان کی ہر عبادت کو قبول فرماتے ہیں، یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہیں، یا اللہ سفید داڑھیوں کی بھی آپ لاج رکھتے ہیں، یا اللہ معصوم بچوں کی بھی آپ لاج رکھتے ہیں، میرے مولا علماء کی بھی لاج رکھتے ہیں جو آپ کے دوست ہیں اور ان کو آپ نے ولی ہونے کا یا اللہ تمغہ دیا ہے، وہ بھی تو موجود ہے میرے مولا، یا اللہ مستورات بھی موجود ہیں، اہل پردہ بھی موجود ہیں، دین والی خواتین بھی موجود ہیں، یا اللہ دین کے علماء بھی یہاں موجود ہیں، صلحاء بھی موجود ہیں، یا اللہ ان سب کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ان کے سب کے طفیل قبول و مقبول فرما، یا اللہ ہمارے حافظ عبدالحمید صاحب کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ان کی جماعت کو سلامتی عطا فرما، مولانا محمد قاسم صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ مولانا فیض اللہ آزاد صاحب کو صحت عطا فرما، یا اللہ ان کو سلامتی عطا فرما، ان کی جماعتوں کے سفر کو آسان فرما، ہمارے حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو یا اللہ مزید بلند سے بلند تر فرما، یا اللہ آپ کی جماعت کی حفاظت فرما، آپ کے جانشین کی عمر میں برکت عطا فرما، حضرت ڈاکٹر حافظ منیر احمد صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی جملہ جماعت کو سلامتی عطا فرما، یا اللہ ڈاکٹر عبید صاحب جماعت لے کے آئے کافی، یا اللہ ان کی جماعت کو سلامتی عطا فرما، ان کے کام کو قبول فرما، یا اللہ وکیل بھائی کی جماعت کو سلامتی عطا فرما، یا اللہ حضرت لیاقت علی شاہ صاحب آئے ہیں، شاہد ذکی صاحب ہیں، یا اللہ انعام بھائی ہیں، یا اللہ ان کو بھی سلامتی عطا فرما، عامر بھائی ہیں، یا اللہ یا رفیق بھائی ہیں، یا اللہ جنہوں نے بھی خدمت کی ہے یا اللہ ان کی خدمت دام دن میں قبول و مقبول فرما، یا اللہ ہمارے حضرت حافظ الفقار احمد نقشبندی مدد اللہ علی کے صاحبزادے اور مولانا سیف الرحمان صاحب موجود، سیف اللہ صاحب موجود ہیں، یا اللہ ان کو سلامتی عطا فرما، اس بچے کو کامیاب فرما، یا اللہ ان کے جوش اور ولولے کو قبول و مقبول فرما، یا اللہ مزید جو کام کرنا چاہتے ہیں آسانیاں پیدا فرما، اور حضرت کے نائب مولانا حبیب مفتی حبیب اللہ صاحب تشریف لائے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، یا اللہ ان کی عمر میں ان کی جماعت کی عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی حاضری قبول فرما، یا اللہ جو انہوں نے کل یہاں تعاون فرمایا حضرت کے بیان میں ان کو جزا عطا فرما، یا اللہ ہمارے میاں غلام عباس صاحب یا اللہ بڑے بزرگ ہیں، فقیر ہیں، ان کی جماعت ہے، یا اللہ سپیکر کا انتظام کیا، یا اللہ بجلی کی روشنی کا انتظام کیا، یا اللہ ان کو دنیا آخرت میں ڈھیروں نعمت عطا فرما، ان کی ساری خدمات قبول فرما، یا اللہ ہم تو مانگ سکتے ہیں، دینے والے تو آپ ہیں، یا اللہ ہم کس کے در پہ جائیں، یا اللہ آپ غنی ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، یا اللہ آپ تو سخیوں سے بھی بڑے سخی ہیں، یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما، یا اللہ اس پروگرام میں ہمارے کافی حکومت کے افراد نے تعاون کیا اور حفاظت فرمائی، تیرے نیک بندوں کی یا اللہ تحفظ پہ لگے رہے، یا اللہ ہمارے مقامی انتظامیہ ہیں ان کو جزا عطا فرما، ہمارے مقامی افسران ہیں ان کو جزا عطا فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کی ملازمتوں کو تحفظ عطا فرما، ان کو مزید ترقی عطا فرما، یا اللہ ان کو بھی دین کا خادم بنا، نبی علیہ السلام کا سچا عاشق بنا، یا اللہ جن دوستوں نے ہمیں دعاؤں
کا کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ سیاسی افراد بھی موجود ہیں، یا اللہ کاروباری افراد بھی موجود ہیں، یا اللہ غریب اور امیر موجود ہیں، ہمسائے اور قریب والے بھی موجود ہیں، یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب بھی موجود ہیں، یا اللہ ہمارے رشتہ دار بھی موجود ہیں، یا اللہ جہاں جہاں تک بھی ہماری آواز جا رہی ہے، یا اللہ جو سننے والوں کو معاف فرما، سننے والوں پہ فضل و کرم فرما، سننے والوں کو یا اللہ اپنا عبادت گزار بندہ بنا، عقائد حقہ اہل توحید والا ایمان نصیب فرما، نبی علیہ السلام کی ساری امت میں اتفاق پیدا فرما، انتشار سے محفوظ فرما، یا اللہ پوری امت کو یا اللہ آپ کی شفاعت نصیب فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، ساری امت کے درجات بلند فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے سرحدوں کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر اسلام کا عادلانہ نظام جاری فرما، یا اللہ جو اکابرین اس نظام کے لانے میں کوششیں کر رہے ہیں، یا اللہ خصوصاً ہماری جمعیت العلماء اسلام، یا اللہ اس کو ترقی عطا فرما، یا اللہ ان افراد کی مزید ہمت عطا فرما، علماء کو تحفظ عطا فرما، صلحاء کو تحفظ عطا فرما، جو علماء شہید ہو گئے یا اللہ جو افراد نہ حق شہید ہو گئے ان کی قربانیاں قبول و مقبول فرما، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، اس پاک وطن کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کو مرنے سے محفوظ فرما، یا اللہ جن دوستوں نے یہاں خدمت کیا ان کی خدمت قبول فرما، اس کے بدلے میں ان کے اہل و عیال کو سلامتی عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں نے تیرے گھر کی تعمیر میں جو خدمت کی ہے یا اللہ اور دن رات خدمت کی ہے میرے مولا اس کا اجر بھی ان کو عطا فرما، یا اللہ ان کو مزید اجر عطا فرما، بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، کعبے کا دیدار نصیب فرما، یا اللہ کعبے کا طواف نصیب فرما، صفا مروہ کی سعی نصیب فرما، عرفات کی حاضری نصیب فرما، مینا کی قربانی نصیب فرما، یا اللہ حرمین کا سفر نصیب فرما، تیاری نصیب فرما، اسباب پیدا فرما، مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما، مدینے کے یا اللہ راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مدینے کی بہاریں نصیب فرما، یا اللہ مدینے کی گلیوں کی زیارت فرما، یا اللہ مدینے کے سڑکیں دکھا، یا اللہ مدینے کی مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرما، مسجد نبوی کے میناروں کی زیارت نصیب فرما، میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما، میرا اللہ ریاض الجنت کی عبادت نصیب فرما، میرا اللہ موج شریف کی حاضری نصیب فرما، وہاں کے آداب نصیب فرما، ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کی ہر ادا کا وارث بنا، ہر سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ وہاں کے عبادت گزاروں کی عبادات قبول فرما، یا اللہ حاجیوں کا حج قبول فرما، نمازیوں کی نمازیں قبول فرما، روزے داروں کا روزہ قبول فرما، سخیوں کی سخاوت قبول فرما، مجاہدین کا جہاد قبول فرما، غازیوں کا یا اللہ میدان جنگ میں اترنا قبول فرما، یا اللہ دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، ان کے مراکز کو تحفظ عطا فرما، ان کے کام میں برکت عطا فرما، جو جماعتیں تیرے راستے پر چلی ہوئی ہیں ان کے راستوں میں آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ ان کے کاروبار کو اہل و عیال کو تحفظ عطا فرما، یا اللہ خانقاہوں کو تحفظ عطا فرما، یا اللہ مساجد و مدارس کو تحفظ عطا فرما، یا میرے مولا اپنے بندوں پہ خود رحم فرما، یا اللہ جو ظالموں کی قید میں ہیں پنجروں میں بند ہیں میرے مولا آپ کے بندے ہیں، یا اللہ آپ کے دین کے داعی ہیں، یا اللہ ان کو آزادی نصیب فرما، یا اللہ ان کو آزادی نصیب فرما، یا اللہ جو بھی جیلوں میں بند ہیں ان کو آزادی نصیب فرما، یا اللہ غیبی مدد فرما، یا اللہ ان کو اہل و عیال کے ساتھ ملا، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ادائیگی قرض کے اسباب پیدا فرما،
یا اللہ جن کے کاروبار میں اچانک رکاوٹیں آ گئیں، پریشان ہیں، ان کی رکاوٹیں دور فرما۔ یا اللہ ان کے کاروبار کو صحیح سمت میں چلا۔ یا اللہ جو بینکوں کے مقروض ہیں ان کو بینکوں سے نجات عطا فرما، اس ملک کو سودی نظام سے پاک فرما، حلال و طیب و پاکیزہ روزگار کے اسباب پیدا فرما۔ یا الہ العالمین جن گھروں میں قوموں میں نا اتفاقی ہے، اتفاق و اتحاد پیدا فرما، جن کے بچے نہیں ہیں ان کو بچے عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما، اپنی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ جن کی جوان اولاد موجود ہے ان کو نیک صالح بنا۔ یا اللہ ان کے لیے اچھے شریف اعلیٰ رشتے عطا فرما۔ جو مستورات پریشان ہیں اولاد کے لیے ان کی گودوں کو آباد فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں اختلافات ہیں ان کے اختلافات ختم فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں جنات کے اثرات ہیں ان کے اثرات ختم فرما، جادو کے اثرات ختم فرما۔ یا اللہ ہمیں بہت سے پرچے ملے، دعاؤں کے فون آئے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کے جائز حاجات کو مطالبات کو منظور و مقبول فرما، اس پروگرام کو قبول فرما۔ یا اللہ پروگرام میں تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، جس طرح کی خدمت ہوئی اس کو قبول فرما۔ جنہوں نے ارادے باندھ رکھے ہیں مزید خدمت کے، یا اللہ ان کو مزید ہمت عطا فرما، ان کو قوت عطا فرما، شیطان کے حملے سے ان کو محفوظ فرما، وساوس سے ان کو محفوظ فرما۔ اس اپنے پاک گھر کی تعمیر میں مزید جو کام باقی ہے آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ جو ہم نے آگے ارادہ کیا خانقاہ کے وسعت کے اندر، یا اللہ اس میں بھی ہماری رہنمائی بھی فرما، قبول بھی فرما۔ جو ہم سے غلطیاں ہو گئی میرے مولا معاف فرما، آخر ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں میرے مولا، ہم بھی تو آدم کی اولاد ہیں، یا اللہ ہم بھی تو انسان ہیں، یا اللہ گناہوں سے اٹے ہوئے ہیں، نجاست سے ہمارا دل اٹا ہوا ہے، یا اللہ دلوں کی میل اتار دے، یا اللہ دلوں کی غلالت کو صاف کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے، یا اللہ اپنا عشق ہمارے سینوں میں پیدا فرما دے، اپنے نام کی حلاوت ہمارے سینوں میں پیدا فرما دے، اپنے عشق سے ہمارے سینوں کو لبریز فرما دے، یا اللہ اپنا دیدار ہمارے قلب میں، ہم قلب کی آنکھوں سے ہمیں نصیب فرما دے، یا اللہ اس قلب کو اپنا گھر بنا لے، یا اللہ ذکر کا مزہ نصیب فرما دے، ہر عبادت کا لطف عطا فرما دے، عبادات میں خشوع خضوع اطمینان نصیب فرما دے، یا اللہ ہر کام اپنی رضا والا نصیب فرما، یا اللہ ہر عمل اپنے رضا والا قبولیت والا نصیب فرما، یا اللہ زبان ذکر والی، دل شکر والا، یا اللہ جسم اپنی عبادت والا نصیب فرما۔ یا اللہ قریب ہی ہمارے خالو کا انتقال ہوا، حضرت مولانا غلام حسین صاحب کا، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور ہمارے خاندان سے حضرت ہمارے پیر شیر علی شاہ صاحب کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی قبر کو روشن فرما۔ جو حضرات اس قبرستان میں مدفون ہیں، یا اللہ یہاں سے نکل کے پاکستان اور دیگر ممالک میں، دنیا جہان کرۂ ارض میں جہاں بھی قبرستان ہے اور مسلمان مدفون ہیں، میرے مولا سب کی قبروں کو باغ بہشت بنا، سب سے عذاب قبر کو ختم فرما، یا اللہ جنت کے باغ بنا، یا اللہ عذاب کو ختم فرما، سب کی قبروں کو منور و روشن فرما، یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہماری دعاؤں کو ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما، یا اللہ ہر مریض کے حق میں قبول فرما، ہر محتاج کے حق میں قبول فرما، ہر ضرورت مند کے حق میں قبول فرما، ہر مرد کے حق میں قبول فرما، ہر عورت کے حق میں قبول فرما، کفار کو راہ ہدایت نصیب فرما، ان کو کلمے والی نعمت سے سرفراز فرما، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اور تیرے بندوں کے لیے یا اللہ مسائل پیدا کرتے ہیں، یا اللہ ان ظالموں سے اپنے بندوں کو محفوظ فرما، ان کی تدبیروں کو ان کے اوپر مسلط فرما، یا اللہ اپنے بندوں کی خود حفاظت فرما، ان ظالموں کو یا اللہ نتیجہ خیر انجام تک پہنچا، یا اللہ ان کو نشان عبرت بنا، اس پاک وطن کی حفاظت فرما، امریکہ کے شر سے بچا، اسرائیل کے شر سے بچا، یا اللہ ہندوستان کے شر سے بچا، کفار کے جو بد نظری ہمارے ملک پاک وطن کے اوپر لگی ہوئی ہے، یا اللہ اس ملک کے امن کو خراب کرنے میں، بھائی بھائی کو لڑانے میں، یا اللہ مذہبی تفرقہ پیدا کرنے میں، یا اللہ ان کے عزائم کو ناکام فرما، یا اللہ اس قوم کو اتفاق نصیب فرما، یا اللہ نبی علیہ السلام کی ساری امت کو اتفاق نصیب فرما، آپس میں پیار و محبت نصیب فرما، جذبہ ایثار و قربانی نصیب فرما، قربتیں بڑھا، نفرتیں ختم فرما، یا اللہ جو خیر پہلے مانگی گئی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے یا اللہ آخری انسان تک جو مانگی جائے گی وہ ساری خیر ہمیں بھی نصیب فرما، تمام حاضرین کو بھی نصیب فرما، سب کے اہل و عیال کو بھی نصیب فرما، اور جن شرور سے ہمیشہ پناہ مانگی گئی اور مانگی جائے گی یا اللہ ان شرور سے، آفات سے، بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما،
یا اللہ ہر بیماری سے بچا، یا اللہ ہر پریشانی سے بچا، نظر بد سے بچا، سحر جادو سے بچا، یا اللہ انسان بھی موجود ہے اور تیری غیبی مخلوق جنات بھی موجود ہے، یا اللہ تیری نورانی مخلوق ملائکہ بھی موجود ہے۔ ہمارے یقین ہے کہ ہمارے اکابر نے ہمیں بتایا کہ انا عند ظن عبدی بھی، ہمارے سلسلے کا دار و مدار بھی اسی حدیث کے اوپر ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میرا گمان یہی ہے، حاضرین کا گمان بھی یہی ہے کہ یا اللہ تو ہماری فریاد سن رہا ہے، یا اللہ تو ہمیں عطا بھی کر رہا ہے، ہماری فریاد کو قبول بھی فرما رہا ہے، ملائکہ بھی آمین کہہ رہے ہیں، جنات بھی آمین کر رہے ہیں، یا اللہ تیرے بندے بھی آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ ایک کی بھی آمین قبول ہو گئی تو ہمارا سارا کچھ کام بن گیا۔ یا اللہ ہماری اس التجا کو قبول و مقبول فرما، جانے والے واپس جانے والے قافلوں کو یا اللہ امن و سلامتی کے ساتھ اپنی منزلوں تک پہنچا، یا اللہ مزید اعمال کے اندر بہتری پیدا فرما، ان کو سفر کو پر تحفظ فرما، ان کو مزید تحفظ عطا فرما، جو قربانی دی تکلیف اٹھائی ان کی تکلیف قبول فرما، یا اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما، یا اللہ ہماری التجا کو قبول فرما، گزارشات کو قبول فرما، جو کل سے اور پرسوں سے بولنے میں جس سے غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرما، سننے والوں کو بھی معاف فرما، یا اللہ اور جو قبولیت والے الفاظ ہیں یا اللہ ان کو قبول فرما اور ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما، اور ہمارے گناہ جو ہیں اپنے وعدے کے مطابق معاف فرما کے ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما۔ مانگنے والوں کو آپ پسند فرماتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرا مولا ہم تو آپ سے مانگ رہے ہیں، اپنی پسند کے مطابق ہمیں عطا فرما، ہمیں ہمارا نام بھی اپنے نیک مقربین میں شمار فرما، نیک بندوں میں شمار فرما، اپنا قرب عطا فرما، یا اللہ اپنے در سے نگاہ کرم سے ہمیں دور نہ فرما، ہماری ہر تمنا کو پورا فرما، جائز حاجت کو پورا فرما، دنیا آخرت کی ہر نعمت ہمیں بھی نصیب